جملہ منتظمین ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے آمین۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے ساتھ ہی مسند امام احمد اور دیگر بہت ساری کتب احادیث اور کتب سیرت کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے متعلق ہمارے سیرت طیبہ کی تمام بنیادی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، کانت من اوساط النساء، کہ اس دور میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی جو ولادت مقدسہ کے قریب کا زمانہ ہے، ساتوں بر اعظموں پر تمام کی تمام انسانی آبادی جتنی بھی روئے زمین پر موجود تھی، اس میں اس دور کی تمام نسل انسانی کی خواتین میں سب سے عظمت والی خاتون اور سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہیں، تو خواتین کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دن ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امی حلیمہ بنت ابی زویب سعدیہ اپنے شوہر جناب حارث السعدی کو لے کر اور محبوب کریم علیہ السلام جن کی دنیاوی عمر مبارک ٹھیک 5 سال ہو چکی تھی، ان کو لے کر تو حضور سیدہ آمنہ کی خدمت میں آ گئی اور عرض کی حضور امی جان آپ شفقت فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، اپنا پیارا فرزند ارجمند بھی ہم سے آپ وصول فرما لیں اور ہمیں اس ذمہ داری سے آج کے بعد سبکدوشی عطا فرما دیں، اور براہ مہربانی تاکہ شیخ الحرم اور سردار بنی ہاشم متولی کعبہ اور حکمران مکہ حضرت عبد المطلب آپ بھی ہم سے ناراض نہ ہو، ہماری سفارش کر دیں کہ وہ ہم پر راضی رہیں۔ تو حضور سیدہ امی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت حیران ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ حلیمہ، جب سے میرے پیارے فرزند ارجمند نے 2 سال میں اپنی مدت رضاعت مکمل کی ہے، دودھ پلانے کی مدت مکمل ہوئی ہے، اب محبوب کریم علیہ السلام 60 دن کی عمر مبارک میں تھے، یعنی ٹھیک 2 مہینے جب حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی تھی اور محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب انہوں نے یہ ملاحظہ کیا محبوب علیہ السلام کی وہاں جلوہ گری کے بعد کہ جیسے ہی وہ اپنے خیمے میں لے کر گئی تھی رات کے وقت، تو چونکہ ایک رات محبوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنے خیمے میں مکہ شریف کے باہر بسر کی، اب صبح متولی کعبہ اور محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان نے اپنے عزیزوں کے ساتھ حضرت اماں حلیمہ کو ان کے شوہر کو تحفے تحائف دے کر رخصت فرمانا تھا، اور فرمایا کہ رات کو بچے کو آپ اپنے خیمے میں جو ہے وہ لے کر چلیں۔ تو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ چونکہ اس وقت میرا اپنا نسبی بیٹا وہ دودھ پر تھا، اور چونکہ ہمارے علاقے کے اندر جتنا یہ بنو حوازن اور بنو سعد کا علاقہ ہے حنین کی جانب، بہت زیادہ خشک سالی کا شکار چلا آ رہا تھا اور وسائل بڑے کم ہو گئے تھے، اور پھر فرماتی ہے کہ اتنے سالوں سے چونکہ میرے دائیں جانب جو ہے وہ اللہ پاک کا امر تھا کہ فالج کے کچھ اثرات آئے ہوئے تھے، اور دائیں جانب کا دودھ میرا کتنے سالوں سے خشک چلا آ رہا تھا۔ اب ایک ہی جانب سے میرا بیٹا دودھ پیتا، وسائل بھی بڑے کم تھے، ہمیں الجھنیں پریشانیاں زیادہ تھیں، تو ہمارا بچہ جب سے پیدا ہوا تھا کبھی بھی سیر ہو کر اس نے دودھ نہیں پیا تھا، لہٰذا پوری رات وہ روتا رہتا تھا اور ہم میاں بیوی بڑے پریشانی میں اپنا وقت بسر کرتے تھے۔ لیکن فرمایا اتنے عرصے کے بعد آج پہلی رات آئی کہ جب ہم محبوب کریم علیہ السلام کو آپ کے دادا جان اور آپ کی امی جان کے گھر سے لے کر اپنے خیمے میں آئے، اور محبوب کریم علیہ السلام کو جیسے ہی میں نے اٹھایا تھا ان کی امی جان کے گھر میں، تو محبوب کریم علیہ السلام کا حسن و جمال 2 مہینے کی عمر مبارک میں وہ پیاری ادائیں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے فوراً نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سینے اقدس کے ساتھ جب لگایا، محبوب کریم علیہ السلام نے بھی شرف قبولیت بخشا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ چند سال سے جو مجھ پر فالج کے اثرات تھے، محبوب کریم علیہ السلام کو سینے سے لگاتے ہی ایسی برکت ہوئی کہ میں صحت یاب بھی ہو گئی، اور میرے دائیں جانب بھی دودھ کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ پاک نے فوراً جاری فرما دیا۔
تو بعد میں علماء اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے لیے دائیں جانب اللہ پاک نے پہلے سے محفوظ رکھی ہوئی تھی، اور پھر حضرت اماں حلیمہ کے یہ ارشادات ہیں کہ چونکہ میرا اپنا رضائی بیٹا بھی موجود تھا تو 2 سال تک جو میں نے محبوب علیہ السلام کی رضاعت کی ہے، دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے، تو فرمایا محبوب علیہ السلام صرف دائیں جانب کا دودھ ہی قبول فرماتے تھے، ایک بار بھی نہیں ہوا کہ محبوب نے دودھ پینے کی مدت میں، مدت رضاعت میں کبھی بائیں جانب کا دودھ قبول بھی فرمایا ہو، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، آپ تو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کو عالم ارواح میں اپنے فیض نبوت سے تکمیل کے سارے درجات طے کروانے والی ذات ہے، تو بچپن میں بھی مدت رضاعت اور دودھ پینے کی مدت میں بھی عدل اور انصاف یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے رضائی بھائی کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیشہ چھوڑ دیا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام جو بچپن میں عمل مبارک اور دودھ پینے کی مدت مبارک میں ہے، وہ وصال اقدس تک سلسلہ جاری رہا۔ بخاری شریف میں حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی موجود ہے کہ جتنے بھی اچھے اور خیر والے کام ہیں تو کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحب التیامنا، محبوب علیہ السلام ہمیشہ دائیں جانب کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ اپنا نالین شریفین جب زیب پا فرمایا کرتے تھے، پاپوش مقدس جوڑے مبارک، تو محبوب علیہ السلام اپنا دایاں پاؤں مبارک پہلے آپ پہنا کرتے تھے، پھر بایاں پاؤں۔ آپ فرماتی ہیں حتی ترجل و تنعل، تنعل نال مقدس جوڑے مبارک پہننے میں دایاں پہلو پہلے، اور حتی ترجل محبوب علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ ہم آپ کو کنگھی کرتے ہو، کیونکہ محبوب علیہ السلام کنگھی جو ہے وہ کثرت سے اپنے بالوں میں فرمایا کرتے تھے، تو سر انور میں بھی دائیں جانب پہلے محبوب علیہ السلام اپنے زلف مقدس بال مبارک سنوار لیتے، دائیں بھویں مبارک پر پہلے آپ کنگھی مبارک پھیرتے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی مونچھیں مبارک تھی شوارب، آقا کریم علیہ السلام بالکل اس طرح نہیں فرماتے تھے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک مونچھیں تھیں، اور محبوب علیہ السلام کانا یاخذ عن شواربی، جو مقدس ہونٹوں کے اوپر بال مبارک بڑھتے وہ محبوب علیہ السلام ترشوا دیا کرتے تھے۔ لمبائی میں محبوب کریم علیہ السلام کی جو سنبت اقدس، فارسی میں اس کو سنبت کہتے ہیں، عربی میں اس کو شارب اور شوارب کہتے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے امتیوں کو حکم دیا ہوا ہے، حدیث صحیح ہے، امام بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام نے کس الشواربہ واف اللحا وخالف المشرکین، فرمایا مونچھوں کو پست رکھا کرو، وہ ہونٹ پر پانی پینے کھانا کھانے میں منہ کے اندر نہیں آنی چاہیے، ان کو پست کرو، یہ نہیں کہ حلے کو شواربکم اپنی بالکل ہی تحلیق کر دو اور اس طرح ہی بالکل پھروا دیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہیں بھی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بالکل اس طرح پھروایا ہو اپنی مبارک مونچھوں کے اوپر، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری بے مثل و بے مثال مونچھیں مقدس ہیں، ہونٹ مبارک کی طرف اوپر کی جانب آپ کس کرواتے، کٹوا دیتے، باقی مکمل مونچھیں مبارک آقا کریم علیہ السلام کی، اور چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی جو ہیں، حضرت عمر کی مونچھیں تو اتنی بھاری تھیں کہ دور سے نظر آتی تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر مونچھیں مبارک غالب رہا کرتی تھی دونوں جانب۔ امام مالک علیہ رحمت، آپ کا چہرہ انور بہت بڑا تھا، کان مقدس بہت بڑے بڑے، اور آپ کی داڑھی مبارک سینے اقدس کو چھپائے ہوئے، اور امام مالک کی مونچھیں بھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیر بڑی بھاری مونچھیں رکھی ہوئی تھی جو دور سے داڑھی مبارک کے اوپر بھی غالب جو ہے وہ نظر آیا کرتی تھی۔ تو الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام پھر مونچھ مبارک میں بھی داڑھی فرماتے تھے، پھر ریش مبارک میں بھی پہلے دائیں جانب، تو فرمایا کہ کانا یحب التیامنا، محبوب علیہ السلام دائیں جانب کو ہی پسند فرماتے تھے، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ جوتے مبارک نالین شریفین پہننے میں بھی، اور یہاں تک کہ کنگھی مبارک فرمانے میں بھی آپ تیامن یعنی دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، گھر میں داخل ہوتے پہلے دایاں پاؤں مبارک اندر رکھتے ہیں، ہاں جی، گھر مبارک سے باہر تشریف لے جاتے پہلے بایاں پاؤں مبارک باہر رکھتے، مسجد شریف میں داخل ہوتے پہلے دایاں پاؤں مبارک، نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں مقدس۔ تو اس طریقے سے تیامن کو، اور جب جماعت ہونے لگتی تھی پنجگانہ نماز کی
تو محبوب کریم علیہ السلام یہ ترغیب دیتے تھے کہ پہلے آئے اور صف میں دائیں جانب جو ہے وہ بیٹھا کریں، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی المتیامنین۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے جتنے نمازی پہلی صف، دوسری صف، تیسری، چوتھی، پانچویں میں دائیں جانب آخر تک ہوتے ہیں، ان دائیں جانب والوں پر اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے دائیں جانب والوں پر خصوصی طور پر رحمت کی دعا کرتے ہیں متیامنین پر۔ الغرض دائیں جانب کا اماں حلیمہ فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام دودھ مقدس جو ہے وہ پسند فرماتے رہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ کانا یشب شبابا لا یشبہہ الغلمان۔ آقا کریم علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ آپ کا جسم مبارک بڑھ رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بچہ مشابہت اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جتنا باقی بچے سال بھر میں بڑا کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام 1 مہینے میں آپ کی جسامت اقدس، اور آپ 8 مہینے کے تھے جب محبوب کریم علیہ السلام مکمل دوڑتے بھاگتے تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ اور اماں حلیمہ کی صاحبزادی صاحبہ حضرت شیما ان کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے تھے، اور اماں حلیمہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ فکر مند، اور بار بار اپنی بیٹی شیما جو محبوب کی رضائی بہن ہے ان کو فرماتی کہ اپنے کرشی بھائی کا بہت خیال کیا کرو، اور سورج جب تپش کی طرف چل پڑے پھر فوراً ان کو گھر میں دوپہر سے پہلے واپس لے آیا کرو۔ تو 1-2 مرتبہ جب اماں حلیمہ نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ تاکید فرمائی تو پھر حضرت شیما کا فرمان خود محبوب علیہ السلام بیان فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میری بہن شیما وہ اپنی امی کو کہتی تھی کہ یا اماں ہو لا تخافی علی اخینا الکرشی، ہمارے اس کرشی بھائی کے اوپر جو مبارک ہے برکت والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی ہر اور کسی گرمی وغیرہ کا کوئی فکر نہ کیا کرے، اس لیے کہ اگر ہمیں کہیں دیر ہو جائے اور گرمی کی شدت ہونے لگے تو پھر غیب سے بادل آ کر اس ہستی کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام 8 ماہ کی عمر مبارک تھی جب فصیح کلام فرماتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد متولی کعبہ اور شیخ الحرم حضرت عبد المطلب، چونکہ محبوب کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، آپ ٹائم نکالتے بڑے سرداروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ بنو سعد میں اتنا سفر فرما کر تشریف لاتے، محبوب سے ملتے، پورا دن آپ کے ساتھ۔ محبوب کے چچا ابو لہب تو بالخصوص اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ بہت زیادہ آپ کے لیے تحفے تحائف استعمال کی چیزیں اماں حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بچوں کے لیے لے کر آتے، اور ابو لہب اپنے گھوڑے سے اترتا اور دوڑ پڑتا اماں حلیمہ کی حویلی کی طرف، اور محبوب علیہ السلام آرام فرما ہوتے، یا جس حالت میں وہ چچا فوراً اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا کر پورے حویلی میں، سیرت ابن حشام ان کتابوں میں صحیح اسناد سے ہے، وہ محبوب کو بچپن میں اٹھا کر دوڑنے لگ جاتا اور دوڑتا ہی رہتا خوشی کے اندر، اور کبھی آپ کی پیشانی کو چومتا، کبھی آپ کی آنکھوں کو چومتا، ہونٹوں مقدس کو بوسے دیتا، اور وہ جو لوریاں اور محبوب کی آنکھوں کے متعلق اور آپ کی ٹھوڑی مقدس رخسار انور کے متعلق اور جو خوشبو محبوب علیہ السلام سے آتی تھی، اور جتنی دل میں جاذبیت اور محبوب کو سینے اقدس سے لگا کر جو ٹھنڈک و راحت ملتی تھی، ابو لہب کے وہ اشعار اور لوریاں اب بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو محبوب کریم علیہ السلام کے چچا بے پناہ آپ سے محبت کرتے، محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان بے پناہ محبت کرتے۔ پھر حکم تھا ہر دوسرے مہینے امی حلیمہ جناب پورے سواری کا ان کے لیے انتظام ہوتا، اور اپنے شوہر کو لے کر اور محبوب علیہ السلام کو لے کر امی آمنہ سے ملانے کے لیے لے آتی۔ جیسے ہی دودھ کی مکمل ہوئی مدت، اور محبوب تو 8 مہینے سے مدت رضاعت پورا ہونے سے بھی سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے آپ تو بالکل چلتے، اتنی فصیح عربی میں، اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کی جسمانی صحت کے حوالے سے آپ کو مکہ شریف سے باہر بھیجا گیا تھا، صاف ستھرے دیہات میں صاف فضا کے اندر۔ دوسرا مقصد حضرت عبد المطلب یہ بیان کرتے تھے کہ یہاں چونکہ مکہ شریف شہر کے اندر کثرت کے ساتھ تاجر بھی آتے ہیں پوری دنیا سے، اور دوسرے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے آتے ہیں، لہٰذا جو بچے اور بچیاں مکہ شریف کے اندر پرورش پاتے ہیں تو وہ غیر عربی جو لوگ ہوتے ہیں، یا کسی کی عربی مصر کی ہے، کسی کی کوئی فارسی بولنے والا ہے، اس طریقے سے ان بچوں کی زبان جو ہے وہ خالص عربی مبین نہیں رہتی تھی، اور اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ داخل ہو جایا کرتے تھے، اور اس چیز کو فصاحت و بلاغت کے بڑا منافی خیال کیا جاتا تھا، اور عربی میں
خالص عربی میں کلام نہ ہو، یہ حضرت عبد المطلب گوارا نہیں کرتے تھے، اور نہ بڑے ادیب شعراء اور اس چیز کو گوارا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کے سامنے یہ مقصد تھا کہ جب بالکل ایک جانب شہری آبادیوں سے اتنا دور دراز کا فاصلہ قبیلہ بنو سعد کہ جس کے اندر اور جہاں خصلتیں موجود تھیں اعلیٰ قسم کی، ان کی زبان خالصتاً اہل حجاز کی عربی مبین تھی، جس میں کسی دوسری زبان کی کوئی ملاوٹ موجود نہیں تھی۔ اصل میں تو اللہ پاک اپنے محبوب کے لیے جو قرآن پاک کا سلسلہ نازل ہونا ہے، اس کے لیے سارے کے سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ تو الغرض جب محبوب کریم علیہ السلام آپ تو سال بھر کی عمر مبارک میں پہنچنے سے پہلے فصیح عربی مبین میں کلام فرماتے ہیں، اور جس موضوع کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام باقاعدہ اس گفتگو کا حصہ بنتے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سب کی باتیں سنتے رہتے، اور بنو سعد کے لوگ حیران ہو جاتے جب محبوب کریم علیہ السلام اسی موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی الفاظ ارشاد فرماتے، وہ انگشت بدنداں ہو جاتے کہ یہ ہستی جو ہے مبارک، ہاں جی، تو اتنا ان کے پاس ان معاملات کے بارے میں اور ایک معافی ضمیر کو بیان کرنے کا ملکہ۔ تو محبوب کریم علیہ السلام سراپہ معجزہ ہستی ہیں۔ الغرض اب ہوتا یہ کہ دودھ کی مدت پورا ہونے تک تو چونکہ اماں حلیمہ دودھ پلا رہی تھی، یہ مجبوری تھی، لیکن جیسے ہی مدت رضاعت مکمل ہوئی اور اماں حلیمہ محبوب کو لے کر پہنچی اور بے بہا نعمتوں اور تحائف سے آپ کو نوازا گیا، تو اماں حلیمہ نے ایک درخواست پیش کی کہ حضور، یہ جو 2 ماہ کم 2 سال ہمارے پیارے عزیز ہمارے پاس جلوہ گر رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ حضور ان کا فراق اور ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی، تو آپ مہربانی کریں اور اپنا بچہ ابھی ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ اتنی آہوزاری کی حضرت اماں حلیمہ نے، ان کے شوہر نے، کہ حضرت عبد المطلب کا دل مبارک بھی نرم، امی جان کا دل بھی، فرمایا اچھا چلو تھوڑے عرصے کے لیے لے جاؤ اور پھر ہمارا بچہ ہمیں واپس پہنچاؤ۔ لے کر آ گئے، قبیلے میں ہر طرف خوشیاں ہو گئیں۔ اب جب بھی ایسا ہوتا کہ حضرت عبد المطلب ملنے، وہ فرماتے بھی اب ہمارا فرزند ہمیں دو، ہاں جی، ہم جس طریقے سے برداشت اس جدائی کو کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اماں حلیمہ اتنا روتی اور قبیلے والے لوگ اتنا آہوزاری کرتے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اس طرح چلتے چلتے 5 سال کی عمر مبارک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ہو گئی۔ مدت رضاعت سے بھی 3 سال آگے چلے گئے، اور اب بھی حسب معمول یہ ہوا کہ جب محبوب کو ملانے کے لیے امی جان کے پاس آئیں تو امی جان نے فرمایا اب مجھ سے یہ جدائی نہیں برداشت ہوتی، 5 سال کے میرے ولد عزیز ہو گئے، آپ مہربانی فرمائیں اور بس اب آپ میاں بیوی واپس چلے جائیں گے اور ہمارا پیارا بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ بالکل 2 ٹوک بات ہے، اور میں اب کوئی آپ لوگوں کی بات نہیں مانوں گی۔ لیکن پھر حضرت اماں حلیمہ نے اتنی آہوزاری کی، اتنا روئیں، منت سماجت، کہ الٹا حضرت امی آمنہ کو حضرت عبد المطلب کو بھی قائل کرنا پڑا کہ حضور کرم فرما دیں، چلیں ان پر، یہ تھوڑے عرصے بعد پھر دے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اتنی منت سماجت کے ساتھ اور آہوزاری کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو لے کر بنو سعد میں آئے، چند دن کے بعد میاں بیوی خود پہنچ گئے محبوب علیہ السلام کو لے کر، اور حضرت امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور عرض کی حضور آپ کرم فرمائے، اپنی امانت ہمیشہ کے لیے ہم سے واپس لے لیں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ بہت حیران ہوئی، فرمایا حلیمہ چند دن پہلے تو آپ منتیں کر کے میں تو کہتی تھی کہ ہمارا بیٹا ہمیں دو، ہم سے اب یہ فراق ہجر اور جدائی نہیں برداشت ہوتی، اور آپ منتیں کر کے لے کر گئیں، اب معاملہ کیا ہے؟ مجھے صحیح بات بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت اماں حلیمہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس موضوع کو نہ بیان کریں، لیکن جب حضرت امی جان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو پھر 5 سال کی عمر مبارک میں جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شک صدر کا واقعہ پیش آیا تھا وہ حضرت حلیمہ نے بیان کر دیا سبحان اللہ کہ ہم یہاں سے میاں بیوی لے کر آپ کو گئے ہیں، اور اگلے دن جب بچوں کے ساتھ آپ کھیلنے کے لیے باہر تشریف لے گئے تو اگلا جو ماجرا تھا وہ تو اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے دونوں بچے جو بکریاں بھی چراتے ہیں وہ دوڑے ہوئے آئے ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا کہ امی جان ابا جان خبر لیجئے ہمارے مبارک کرشی بھائی کی، کیونکہ وہ تو اب تک پتہ نہیں زندہ موجود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ تو 2 ایسے
बड़े बड़े इंसान आए और उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती उनको छीन लिया और ऊपर पहाड़ी के ऊपर लेकर गए, और हम जो पीछे दौड़े अपने भाई को बचाने के लिए तो उन्होंने ऐसे लिटा दिया, और उसके बाद उन्होंने तो सीने अक़दस जो है वो महबूब करीम अलैहिस्सलाम का चाक करने की तरफ, और हम तो दौड़े हैं फिर वहाँ से, खुदारा मदद कीजिए, हम तो बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप फरमाने लगी कि अम्मी जान, फिर मैं और मेरा शौहर दौड़ पड़े हैं, जहाँ बच्चों ने बताया था वहाँ पहुँचे, पहाड़ी पर चढ़े, सुभान, तो हमने देखा कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं और आप हालत क़याम में हैं, सुभान। तो फ़ौरन फरमाया हमने आपको अपने सीने अक़दस के साथ लगा लिया और पूछा, प्यारे बेटे क्या हुआ, क्या मामला, ये आपके भाई क्या? तो आपने बताया कि मैं बिल्कुल इस वक्त ठीक हूँ, लेकिन मामला ये है कि जब मैं अपने भाइयों के साथ था, बनु साद वाले भाइयों के साथ, तो इस तरीके से दो आसमान की तरफ से ऐसी वो थे इंसानी शक्ल के अंदर, वो उतरे हैं, और इस तरह की उनकी जो है वो शक्ल व शबाहत और वजूद अक़दस, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उठाकर यहाँ ले आए ज़बरदस्ती, और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ लिटा दिया, और उन्होंने मेरी कमीज़ मुबारक जो है वो खोल कर, तो मिन हा हुना इला हा हुना, और हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं बाद में भी जब आके करीम अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस आप शदीद गर्मी और हबस में कमीज़ मुबारक उतार देते थे, सुभान अल्लाह, तो फरमाया मैंने कई मरतबा, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि मैंने कई मरतबा देखा कि आके करीम अलैहिस्सलाम के हुल्कूम अक़दस से लेकर नाफ मुक़द्दस तक बाकायदा असरल मखीते, सिलाई के जो निशानात थे वो मौजूद थे सीने अक़दस के ऊपर, सुभान अल्लाह। फरमाया कि उन्होंने मेरा सीना बिल्कुल चाक कर दिया, फिर अखराज कल्बी, लेकिन 5 साल की उम्र में भी जो कुछ हो रहा था महबूब अलैहिस्सलाम खुद देख रहे थे और सुन रहे थे। तो उन्होंने मेरा दिल मुबारक बाहर निकाला, वदाफ़ी तश्ते नूरन, एक नूर की ट्रे और डिश उनके पास आ गई, उसमें उन्होंने रखा, और उसके बाद मेरे कल्ब अक़दस को उन्होंने बहुत ही ठंडा पानी था जिसके साथ उन्होंने धोया, और एक कताए सौदा स्याह रंग का एक हिस्सा था वो मेरे दिल मुबारक से उन्होंने निकाल कर अलग कर दिया, और उसमें नूर व हिकमत मज़ीद जो है वो उसमें दाखिल कर दिया, और उसके बाद फिर मेरे दिल को ठीक कर दिया, सी दिया, अपनी जगह पर रखा, और ये देखे मेरा सीने अक़दस फिर उन्होंने ठीक कर दिया, और उसके बाद वो ये बातें करके और उसके बाद वो तशरीफ़ ले गए, और मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ, और मैं अपने अंदर उस ठंडक और राहत को बिल्कुल मैं महसूस कर रहा हूँ, सुभान। तो अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि अम्मी जान, मेरे शौहर ने भी ये सारा वाक़या महबूब की ज़ुबान से आप भी सुन लेना घर के अंदर, और उसके बाद लक़द खशीना अलैहि, हमें इस प्यारे बच्चे के बारे में शदीद ख़तरा लाहिक हो गया है कि इन पर किसी आसेब और किसी ऐसी वैसी चीज़ का कोई असर ना हो। अब जब उन्होंने ये सारे का सारा 5 साल की उम्र मुबारक वाला शक्के सदर मुबारक का वाक़या बयान किया, तो आप देखिए हदीस सही मुस्नद अहमद और कितनी किताबों में हुजूर अम्मी जान ने फरमाया, कल्ला ए हलीमा सादिया, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि इस मेरे प्यारे बच्चे के ऊपर किसी ऐसी वैसी चीज़, आसेब वग़ैरह, किसी जिन, किसी देव, किसी भी ऐसी वैसी चीज़ का कोई असर हो सके, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मैं तो जब से ब्याह कर मदीना तैयबा से बनु ज़ोहरा के मैं सरदार की बेटी और वहाँ से मक्का मुकरमा में अपने शौहर के यहाँ जलवागर हुई, उस वक़्त से लेकर इस महबूब की विलादत मुक़द्दसा तक रब्बे काबा जल्ला शानू की जानिब से मुझे जितनी बिशारात अता फरमाई गई, और मैंने सारे हक़ाइक़ को आज तक अपनी आंखों से देखा है, मेरे प्यारे फ़र्जंदे अज़ीज़ पर कभी ऐसी चीज़ों का असर हो ही नहीं सकता। और उसी में सही सनद के साथ है कि हज़रत अम्मी आमना ने फरमाया कि जिस वक़्त इस हस्ती की विलादत मुक़द्दसा का 12 रबीउल अव्वल शरीफ सन 570 ईस्वी 20 अप्रैल इतवार और पीर की दरमियानी रात के अख्तिताम पर जब फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा का लम्हा करीब आया था, तो मारा ही तो इल्ला अन खरजा मिन्नी नूर, मैंने ये देखा था कि मेरे वजूद अक़दस से इतना नूर पैदा हुआ था अल्लाह पाक की जानिब से कि अदा लहू मा बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ व मग़रिब की सारी कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई थी। हत्ता रअयतु फ़ी दौए ज़ालिका नूर कुसूर शाम, मैं अपने कमरे में बैठकर बिल्कुल होश व हवास के आलम में अपनी निगाहों से शाम के महल्लात को देख रही थी, और बुसरा बस्ती जो है, क्योंकि बसरा शहर नहीं था, ये बुसरा एक बस्ती थी जहाँ से तिजारती काफ़िले गुजरते और उन ताजरों के लिए बड़ा वहाँ ठहरने का मकाम। फरमाया यहाँ तक कि
وہ تھا رات کے اختتام کا وقت، لیکن اتنے فاصلے سے وہ جو تاجروں کی بسرا بستی کے اندر ایک تجارتی سامان لے کر اونٹوں کی قطار داخل ہو رہی تھی، میں ان اونٹوں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور اونٹ جو ایک دوسری رسی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، رسیاں تک مجھے اس وقت نظر آ رہی تھی۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے ساتھ ہی جو اتنا نور ظاہر ہوا تھا، یہ نور دو اسباب کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس میں پہلا سبب یہ تھا کہ حضور سیدہ امی آمنہ رضی اللہ عنہا وہ اتنی مجسمہ شرم و حیا تھی کہ آپ کو اس لمحے جو سب سے زیادہ مسئلہ اور پرابلم تھی، وہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ خواتین میرے سطر کو دیکھیں اور میرے جسم کے حصوں پر ان کے ہاتھ لگے، یہ مجھے کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے لمحے کے آتے ہی آپ کے جسم مقدس سے اللہ پاک نے اتنا نور ظاہر فرمایا کہ جو آنکھیں اس نور کے اندر دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت ہی کھو چکی تھی، آج بھی ایک پاورفل لائٹ ہمارے سامنے آ جائے ہماری آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، زیادہ روشنی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا لمحہ قریب آیا، اتنا نور آپ کے وجود اقدس سے جاری ہوا۔ حضرت شفا عبد الرحمن بن عوف کی امی جان فرماتی ہیں ہمیں کچھ بھی اس نور کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ بھی ہو گئی، اور پیاری امی جان چونکہ آپ کا فرمان گرامی ہے کہ ما وجدتو من شکت ما تجد النساء عند الولادت، باقی جتنی بھی خواتین انسانیت بچے کی پیدائش اور زچگی کے مرحلے کے اندر جتنی تکالیف کے موت کے منہ سے ہو کر گزرتی ہیں، فرمایا کہ مجھے وہ کوئی معاملہ لاحق نہیں ہوا جو باقی محبوب کا اتنا خفیف عمل مقدس ولادت مبارکہ کا عمل اتنا راحت والا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی پردہ داری وغیرہ سنبھال کر ہوش و حواس کے عالم میں تشریف فرما ہو چکی تھی، جب وہ نور آہستہ آہستہ کم ہوا اور ہم اس ماحول میں دیکھنے کے قابل ہوئی، تو حضرت شفا جو عبد الرحمن بن عوف کی امی جان ہے وہ فرماتی ہیں کنت اول من نظرت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے گھرانے کے لوگ بعد میں اپنی امی جان کے حوالے سے یہ باتیں بیان کرتے تھے کہ ہماری امی جان بتایا کرتی تھی کہ میں تمام بنی ہاشم کی خواتین، بنو زہرہ کی خواتین اور جتنے بھی اس وقت امی جان کی خدمت میں خواتین، ان سب میں پہلی ہستی ہوں کہ جس نے اس نور کے اعتدال پر آنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے زیارت کی تھی۔ امی جان تو ایک طرف سنبھل کر تشریف فرما ہو چکی تھی، اور محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ خرّا علی الارض ساجدن رافعا اصبعہ الی السماء، محبوب علیہ السلام سجدے کے عالم میں تھے جب آپ کو سب سے پہلے دیکھا گیا۔ اور دوسرا نور کے ظاہر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کائنات کو پتہ چل جائے کہ وہ دنیا جو نبی پاک علیہ السلام کے قدم رنجا فرمانے سے پہلے مکمل طور پر باطنی تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کی تاریکی، ظلمت جو شرک کی ہے، کفر کی ہے، اور جتنا ایک انسانیت کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہ ظلم تاریکی ہوتا ہے، ظلم ظلمت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ محبوب کی ولادت کے لمحات میں اتنا نور ظاہر کیا گیا کہ مشرق و مغرب اس سے روشن اور منور ہو گئے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ اب وہ ہستی عالم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں کہ جن کی تعلیمات بھی نور ہیں، جن کا سراپہ اقدس پوری کائنات کو اب روشنی اور نور سے معمور فرما دے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جو نور عطا فرمایا، جہاں خالق کریم جل شانہ کی معرفت اور قرب عطا ہوا انسانیت کو، اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ محبوب کریم علیہ السلام کے وہ جو نور اور روشنی کا پیغام ہے، جو شریعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جو تعلیمات مصطفیٰ، سیرت طیبہ، اسوہ مبارک محبوب علیہ السلام کا، محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے آپ اگر صرف انسانیت کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو کیا انسانوں کی نظر میں انسانوں کی کیا عظمت تھی۔ آپ اگر صرف مدینہ طیبہ کے اوس اور خزرج جو پیچھے جا کر ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہیں، اگر آپ ان کی 150 سالہ جنگی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے اس جنگ جس کو جنگ بیاس کہا جاتا ہے، یہ محبوب علیہ السلام کی آمد سے، ہجرت کے واقعے سے 150 سال پہلے سے جاری تھی۔ اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ دو آدمی اوس اور خزرج کے مدینہ تھی، ان کی زمینیں آپس میں ملتی تھیں،
ہمسائیگی میں تھی، اور ایک صاحب کی اونٹنی جو تھی وہ اپنی زمین پر چرتے چرتے دوسرے کی زمین میں اس نے صرف منہ مار دیا تھا اور چند تنکے گھاس کے اس نے کھا لیے تھے، اور وہ زمین کا مالک اپنی جگہ پر ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلح تھا، تلوار میان میں لگی ہوئی ہے اور کندھے کے اوپر جو ہے تیر کمان لٹکا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا کہ میرے گھاس کے چند تنکے جو ہے اس جانور بے زبان نے کھا لیے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پایا اور اتنا غصہ اس کو آیا، اور اس کو اس نے اپنی بے عزتی تصور کیا کہ اگر جانور جس کی چاروں ٹانگیں بھی اپنی زمین میں ہو لیکن وہ گردن آگے کر کے چند تنکے گھاس کے کھا لے، یہ اس کو گوارا نہیں ہوا گھاس کے تنکے کا کھایا جانا۔ اس نے فوراً تیر کمان پر لگایا اور اس اونٹنی کی آنکھ میں دے مارا۔ اونٹنی بلبلاتی ہوئی جناب ادھر، تیر اس کی آنکھ میں پیوستہ ہو چکا ہے، اور جب اس کے مالک نے یہ منظر دیکھا تو اب وہ صبر کر جاتا، چلو اس طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو علاقے کے کسی بزرگ کے پاس جاتے، اپنے قبیلے کے بزرگ کے پاس جاتے، کوئی معاملے کو حل۔ اس نے کہا اچھا اس کی یہ جرت، اس کو گھاس کے چند تنکے اتنے پیارے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ جاہلیت تھی نا جی، ہاں جی، کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اور اس نے میری اونٹنی، تو وہ گھاس کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے کہ اس نے میری اونٹنی کو زخمی کر دیا اور ایک آنکھ اس کی نکال ڈالی۔ اس نے بھی فوراً تیر اپنے کمان پر چڑھایا اور سیدھا اس بندے کو ٹارگٹ کیا اور اس کے سینے میں تیر اتار دیا، وہ وہیں مر گیا۔